الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں اور اس کا آخری رکوع جس میں کچھ آیات تلاوت ہو چکی ہیں وہ جاری ہے. آپ نے کچھ نبیوں کا ان کی قوموں کا بیان سنا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ ان پر قرآن نازل ہوا. اس قرآن کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جنوں کی باتیں ہیں یا کوئی آ کے سکھا جاتا ہے، ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا چرچا پہلی کتابوں میں بھی تھا. بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے تھے اور یہ اگر کسی غیر عربی شخص پر اترتا اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. حالانکہ غیر عربی شخص کا پڑھنا یہ بھی ایک کمال تھا.
کہ وہ عربی نہیں جانتا تھا مگر وہ پڑھتا. جو عربی نہ جانتا ہو اور وہ پڑھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قرآن کا اعجاز. لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، حالانکہ اتنی ہی بات ان کے لیے بہت ہوتی کہ کوئی غیر عربی شخص بھی اس کو پڑھ رہا ہے. انہوں نے دردناک عذاب کا مطالبہ کہ جس کا کہا جا رہا ہے کیوں نہیں آ جاتا، اور اگر آئے گا تو کہیں گے مہلت مل جاتی، جو بات نہیں ہو سکی وہ ہم کر لیتے. کیا ہمیں مہلت مل جائے گی کہ ہم ایمان لے آئیں؟ جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گا؟ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دو، کبھی کہتے ہو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، اور کبھی ان کا حال یہ ہے کہ وہ مہلت مانگتے ہیں. اللہ تعالی کا عذاب بندہ مانگے، یہ عجیب بات ہے کہ وہ معمولی سی تکلیف نہیں سہ سکتا اور وہ یہ کہے کہ جو عذاب آنا ہے وہ آ جائے. آپ نے اس حوالے سے سن لیا کہ اگر ہم مشرکین کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم مشرکین کو کئی سال دے دیں دنیا میں اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ کریں بلکہ عیش دے دیں، پھر ان کے ہاں وہ عذاب آئے جس سے ڈرائے جاتے ہیں تو عذاب سے انہیں کوئی بچا سکتا نہیں. جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی صورت ان کے لیے بچنے کی نہیں ہوگی. یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، عقل ملی ہے، سوچتے کیوں نہیں ہے، غور کیوں نہیں کرتے. تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے رہنمائی کا انتظام نہیں ہوا تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. کوئی اعتراض نہ کر سکیں، ان کے پاس کوئی ایسا عذر، بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ ہو. ان کو بار بار بتایا جاتا ہے. کون سی شے ہے جو انہیں لمبی مدت تک عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے کے باوجود عذاب الہی سے بچا سکے؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی نافرمانی میں ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم سنبھل جائیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری کے صاحبزادے یا پوتے طواف کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کچھ ایڈوائز کیجیے. آپ نے یہی آیت پڑھی، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون. کیا کام آئے گا وہ جو برتتے تھے اس دنیا میں رہ کے، جس پر عیش کرتے تھے، کیا وہ ان کے کام آئے گا؟ کیا مطلب کہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم اس بے وفا دنیا سے دل نہ لگائیں، ضرورت کے مطابق اس کو برتیں مگر اس سے دل نہ لگائیں، کیونکہ جس کے دل میں دنیا آ جاتی ہے پھر وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں. یعنی پہلے ڈر سنانے والے بھیجے گئے،
جب قوم نے سرکشی کی حد سے بڑھے تو پھر عذاب آیا۔ تو یہ نصیحت کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام پورا ہوا، کسی پر ظلم کیا جاتا نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے، وہ اس قابل ہی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ شیطان نہ تو قرآن کو بنا سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے جبریل امین کو چنا جو لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی بھی گڑبڑ کر سکا نہیں۔ آج بھی غیروں کو خوش کرنے کے لیے قرآن سے کہا جاتا ہے جہاد کی آیتیں نکال دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ تو یہ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں، کیا ان کے کرنے سے قرآن نامکمل ہو جائے گا یا قرآن سے وہ آیتیں منسوخ ہو جائیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بغیر نبوت کا نور آئے، بغیر ہدایت اور نصیحت ہوئے عذاب نہیں آتا۔ قوم نبی کی مخالفت کرے، اس حوالے سے آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا، مشرکوں نے وہ نہیں مانے، لیکن ہم اس قرآن سے وابستہ کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں قرآن سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ آج قرآن ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا اور کوئی ہدایت کا انتظام نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا اللہ کا کلام، اس میں سب کچھ ہے۔ آپ کے دنیا بھر کے موضوعات، ٹاپکس جتنے ہیں وہ سب اس میں بیان ہوئے۔ شیطان کے لیے یا اس کے چیلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ آسمان سے قرآن لائیں۔ وہ اس قسم کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ وہ ملائکہ کے، فرشتوں کے کلام کو بھی سن سکتے نہیں۔ شیاطین کا ذکر ہو رہا ہے، شیطانوں کا۔ اللہ تعالی نے ہمیں سعادت بخشی، ہم پر کرم کیا، ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کی، تو ہم شکر کریں۔ شیاطین کو، دوسروں کو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں ملی ہے تو ہمیں قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس قرآن سے جو نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے، جو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وابستہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو سن کر کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کیا، ان پر پڑے ہوئے پردے ہٹ گئے، ان کے لیے ہدایت ہو گئی۔ اندازہ کیا جائے، غیر سنے اس کو ایمان مل جائے اور ایمان والا خود قرآن نہ پڑھے، کتنی عجیب بات ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے
فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوجو، نہ عبادت کرو دوسرے خدا کی کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ میں نے متعدد کا مطلب بہت مرتبہ آپ کو بتایا، اور ہم سب یہ بات بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت ہو سکتی نہیں، کوئی گنجائش معمولی سی بھی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کی پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ نہیں کرتے۔ یہاں پھر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے اندر اس بات کو نقش کرنے کے لیے واضح کروں، کچھ لوگ ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبیوں رسولوں کی پوجا کرتے ہو۔ ان کا یہ کہنا ظلم ہے، زیادتی ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتے نہیں۔ دو باتیں میں پھر بتا دوں، آپ کے ذہن میں پھر تازہ کر دوں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اگر یہ یاد ہو جائے گا، بہت سے مسئلے آپ کے ذہن میں، آپ کے کانشس میں خود ہی کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے شعور میں خود ہی صاف ہو جائیں گے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے لا، نہیں، نو، اس کے بعد ہے الہ، عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق نہیں کوئی، الا کے معنی مگر، اللہ۔ اللہ کا نام لینے سے پہلے ہم تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اتنی بات ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا کہ تم گریو ورشپر ہو، قبر پجاری ہو، یا نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہو، کیا اس میں کوئی دم رہے گا؟ نہیں، جب کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کام جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، بالکل ویسے ہی اس کے مشابہ کام نبیوں ولیوں کے لیے کر رہے ہو، تو اس پر ان کو بتا دیا گیا فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک شخص اپنی والدہ کے قدم چومنے کے لیے جھکتا ہے، کیونکہ ماں کے پیر چومنا، ماں کے پاؤں چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں بھی موجود کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ اب ایک شخص جھکا ماں کے قدم چومنے کے لیے، شکل کیسی ہو گئی؟ سجدے کی سی۔ شکل ہے سجدے کی سی، مگر وہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ قدم بوسی کر رہا ہے۔
کوئی شخص اس شکل کو دیکھ کے کہہ دے کہ یہ ماں کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ اونچی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف میں پہلی حدیث یہی کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ جب اس کی نیت سجدے کی نہیں تو اس عمل کو سجدہ کہنا درست ہوگا نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت نماز پڑھتے ہوئے کس طرح منہ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف، وہ ہمارا قبلہ، توجہ کا مرکز۔ کیا ہمارا مقصد کعبے کی دیواریں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس میں لگا ہوا سیمنٹ، گارا، ماربل یا اس کا غلاف ہماری نیت ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ کعبے کا رب۔ کعبے کی طرف صرف منہ ہوتا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غیر شخص دیکھے کہ تم اس عمارت کو منہ کر کے سجدہ کر رہے ہو اور وہ کہہ دے کہ تم اس عمارت کو سجدہ کر رہے ہو، تو آپ ہنسیں گے، کہیں گے ہم نے منہ ادھر کیا ہے، سجدہ ہم خدا کو کر رہے ہیں، اس کعبے کے رب کو کر رہے ہیں، اس کعبے کو سجدہ نہیں کر۔ مگر منہ اگر کعبے کی طرف کرنے کا حکم ہے، پتھروں کی طرف، ان پتھروں کی طرف جو کعبے میں لگ گئے، کعبے کا حصہ ہو گئے، اب ان کی طرف ہمارا منہ ہے، سجدہ ان کو نہیں۔ ایک بات، کعبے کے اندر قبریں ہیں، کعبے کے اندر قبریں، آپ شک نہ کریں، میں بتا رہا ہوں، کعبے کے اندر قبریں ہیں۔ آپ اگر کعبے کی فوٹو دیکھیں تو کعبے کا کچھ حصہ ہے جس پر چار دیواری بنی ہوئی ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، اس پہ آدھا دائرہ بنا ہوا ہے، ہاف سرکل، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کعبے کا حصہ ہے، اس کے باہر باری طواف ہوتا ہے نا۔ اس حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہے۔ پہلے وہاں پر لکھا بھی ہوا تھا حجر اسماعیل، یہ لکھا بھی ہوا تھا، اس کا رنگ بھی الگ تھا جہاں ان کی قبر تھی۔ بعد میں جب یہ سفید پتھر نیا لگایا گیا تو اس پتھر کو نکال دیا گیا، لیکن ان کی قبریں کعبے میں۔ اور تھانوی صاحب نے لکھا ہے حضرت آدم بنوری، یہ حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے، ان کی وفات ہوئی حتیم کے اندر، میزاب رحمت پر نالے کے نیچے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے جسم کو اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہا تھا، لوگوں نے کہا یہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اگر یہ بھی مان لیں تو 3 قبریں ہو گئیں یا نہیں ہوئیں؟ اونچی ہو گئیں۔ اب مجھے بتائیں، میں کہہ رہا ہوں منہ طرف کعبہ شریف کے، کوئی یہ کہے کہ تم تو قبروں کو سجدہ کر رہے ہو کیونکہ کعبے میں تو قبریں بھی ہیں، تو آپ مانیں گے؟ اونچی، کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے۔ تو جب نیت نہیں ہے تو آپ پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ شکل ماں کے قدم چومنے میں بھی سجدے کی سی ہے، نماز میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدے کی شکل ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، ایک جگہ تعظیم ہے، ایک جگہ عبادت ہے، اور وہ تعظیم بھی سجدہ نہیں ہے، وہ قدم چومنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جھکنا، انحنا کہتے ہیں اس کو عربی میں، جھکنا، کسی کے لیے رکوع تک جھکنا، جیسے جاپانی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جھکتے ہیں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اتنا جھک جانا رکوع کی حالت ہو جائے، تو جب رکوع کی حالت جائز نہیں، سجدے کی کہاں سے ہوگی؟
اچھا، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، میت سامنے ہوتی ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ میت کو ہے، تو اس نماز میں سجدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب سامنے میت ہے اور ہم سجدہ نہیں کر رہے، تو جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو ہم کدھر سے کریں گے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی سجدہ کرتے تھے، درخت بھی سجدہ کرتے تھے، پتھر بھی سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، جانوروں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، پتھروں کو دیکھا کہ وہ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت چاہی، حضور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ تو جب حضور نے منع فرما دیا تو کسی صحابی نے حضور کو سجدہ نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، چومنا اور چیز ہے، پوجنا اور چیز ہے۔ ہم نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے نہیں۔ اب سن لیں فتویٰ، ابھی تک تو آپ نے بات سنی، اب فتویٰ سن لیں۔ فتویٰ ہوتا ہے شریعت کا حکم، شریعت کی رائے، کسی چیز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ۔ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے عبادت کی نیت سے تو شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کوئی کرے، زندہ مردہ قبر، کسی کو عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، اور تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام ہوگا۔ عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، تعظیم ریسپیکٹ کی نیت سے کرے گا تو حرام ہوگا۔ اب حرام کرنے والا گناہگار ہے یا کافر ہے؟ اونچی۔ تو یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں یہ۔ اور حدیث شریف یہ ہے کہ کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے، یہ بھی فتویٰ سن لیں، کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے اور وہ مشرک اور کافر نہ ہو تو کہنے والے پر وہ حکم لگ جائے گا، کہنے والا خود اس کا وبال لے گا، وہ خود مشرک کافر ہو جائے گا۔ کتنا سخت ہے یہ معاملہ، آسان نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کسی کو مشرک کہہ دیا جائے، لیکن آج کل مشین لگی ہوئی ہے، ہم ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شرک کا فتویٰ، ہم میلاد منائیں تو فتویٰ، ہم کسی کی چوکھٹ یا قبر کو چوم لیں تو فتویٰ۔ اس طرح کے فتوے اگر ان باتوں سے شرک ہونے لگے تو پھر مسئلہ تو صاف ہو گیا، پھر کوئی بچے گا ہی نہیں مسلمان۔ تو جان لیجئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے پکارنا۔ ایک تو عبادت کا ذکر سن لیا، اب آپ سن لیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا معنی پکارنا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہو، یا علی کہہ کے پکارتے ہو، یا غوث کہہ کے پکارتے ہو، تو تم اللہ کے سوا کو پکارتے ہو، تو یہ اللہ کے سوا کو پکارنا بھی وہ کہتے ہیں شرک ہے، ان کا فتویٰ ہے۔ اب اس پر پہلے میرا جواب سن لیں۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، کیسا پکارنا؟ عبادت کے لائق۔ ایک بات، اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات کے وہ خود سے ہے، مستقل بالذات کے وہ خود سے ہے، ایسا سمجھ کے پکارنا۔ کسی کو مستعان حقیقی کہ وہ خود سے مددگار ہے،
ایسا سمجھ کر پکارنا کسی کو اللہ کے سوا ہمارے نزدیک جائز اونچی کہہ دیں نہیں۔ اب صرف پکارنے کی بات آئے، میں نے اس کی مثال آپ کو پہلے بھی دی، بیٹا باپ کو پکار رہا ہے، باپ بیٹے کو پکار رہا ہے، ملازم آقا کو پکار رہا ہے، آقا ملازم کو پکار رہا ہے، بھائی بہن کو پکار رہا ہے، بہن بھائی کو پکار رہی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، تو پھر کسی کا بھی پکارنا جائز رہے گا؟ بیٹے نے کہا یا والدی، اے میرے باپ، پکارا اس نے، اردو میں ابا جان کہہ لیا، انگلش میں جو بھی لفظ پکار لیا، تو جس نے بھی پکارا، شوہر نے بیوی کو پکارا یا بیٹے نے باپ کو پکارا یا باپ نے بیٹے کو، کوئی بچے گا؟ تو اب معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، اللہ کا شریک سمجھ کر پکارنا، اللہ کا پیارا سمجھ کر اس طرح پکارنا کہ اس کو عبادت کے لائق جانے یا اللہ کے مثل جانے، یہ ہمارا کام۔ ہم پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب نے دیا ہے، اللہ کے دیے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ ہم رسول اللہ پکارتے، اللہ کے رسول۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ حضور خود سے کمال والے ہیں، خود سے شان والے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہ کہا نہ مانا۔ ان کو اختیار دینے والا، شان دینے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور یہ جو چیزیں ہم مانتے ہیں وہ ثابت بھی ہیں، ان کا پروف بھی ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانتے جس کا پروف یا دلیل نہ ہو، جو ثابت نہ ہو۔ قرآن حدیث سے جو ثابت، ادلہ شرعیہ سے جو ثابت، وہی ہم کرتے ہیں۔ اب پکارنے کے حوالے سے میں اور زیادہ واضح کر دوں، میں یا رسول اللہ کہوں یا علی کہوں یا غوث کہوں، یہ ہرگز غلط نہیں، کیوں کہ میں ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر پکار رہا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ تو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب سنیں دھیان سے، میں نے جو بات آپ کو بتانی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، خود حضور نے تعلیم دی اپنے ایک صحابی کو، نماز حاجت پڑھ، نماز حاجت پڑھ کر دعا کر۔ اس دعا میں جو حضور نے خود سکھائی، اس میں یہ الفاظ ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف توجہ کر کے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرو، پھر مجھے پکار کر کہو کہ آپ اللہ سے میری سفارش کریں۔ حضور خود سکھا رہے، تو کیا شرک سکھا رہے؟ پوچھ رہا ہوں میں، کیا یہ دعا صرف اسی شخص کے لیے تھی؟ اونچی۔ حضرت عثمان بن حنیف کی روایت موجود، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ جاتا حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کرتے، اس کو کام تھا۔ اس نے کسی صحابی سے پوچھا، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، توجہ نہیں کرتے۔ اس نے وہی دعا اس کو سکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی تھی، تو 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کر اور دعا کر کے پھر جا۔ اس نے وہی دعا پڑھی اور گیا، تو حضرت عثمان نے اس پر مہربانی فرما دی۔
تو پتہ چلا یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں تھی، پوری امت کے لیے ہے۔ حضور خود سکھا رہے ہیں، دعا میں سکھا رہے ہیں، دعا اللہ سے کی جاتی ہے کہ اتنا حصہ پڑھ کے پھر مجھے کہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو اللہم فشفعہ فیہ، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، میرے لیے اس میں میرا کام بنا دے۔ تو دعا خود نبی پاک سکھا رہے ہیں۔ نماز کی کتابوں میں دعائے حاجات میں وہ حدیث پوری اسی طرح لکھی ہوئی ہے، میری کتاب اوراد مشائخ میں موجود ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں اور وہ دعا کریں، اللہ تعالی جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ طریقہ خود نبی پاک نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے، جنگل میں ہو یا کہیں راستہ بھول جائے، کوئی چیز کھو جائے، تو بولو یا عباد اللہ اعینونی۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں، یا عباد اللہ، ان کو یا کہہ کے پکارو، ان سے مدد مانگو، اعینونی کہ میری مدد کرو۔ ایک حدیث میں ہے اغیثونی، میری فریاد سنو، پوری کرو۔ تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا نبی شرک سکھا رہے اونچی؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہی نہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا پھر تم ایک دوسرے کو کیوں پکارتے ہو؟ آپس میں بھی ایک دوسرے، وہاں پھر وہ کریں گے ہیر پھیر۔ کیا کریں گے؟ ہیر پھیر۔ نہیں، نزدیک والے کو پکارا جا سکتا ہے، دور والے کو نہیں پکارا جا سکتا، زندہ کو پکارا جا سکتا ہے، مردہ، یہ ہیر پھیر ہے، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قبرستان جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب آپ نے ان کو پکارا یا نہیں پکارا؟ زندہ کو پکارا یا مردہ کو؟ یا کہا یا نہیں کہا؟ پکارا یا نہیں پکارا؟ کدھر گیا فتویٰ؟ تو کیوں فتوے لگاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ ہمارے پاس روایات موجود اور خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی شادی ہو گئی تھی بھوپال کی ملکہ سے۔ یہ غیر مقلد تھے اس وقت، کسی امام کو نہیں مانتے تھے۔ شادی ہوتے ہی انگریز کی طرف سے بہت امداد ملی اور دھڑا دھڑ وہابیت پھیلانے کے لیے کتابوں پہ کتابیں، کتابوں پہ کتابیں۔ میری کتاب حقائق پڑھ لیجئے گا، اس میں میں نے یہ باتیں لکھی ہیں، ساری انہی کی کتابوں کے حوالے سے لکھی ہیں۔ وہ زندگی بھر شروع میں کہتے رہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کسی کو نہیں پکارنا، نواب صاحب۔ بعد میں نواب صاحب حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، جیسا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سنی بن گئے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد معاصر صدیقی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ پکار رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا ہے ابن قیم مدد قاضی شوکاں مدد۔ شوکانی جو قاضی تھا اور ابن قیم جو ان سینکڑوں برس پہلے تھا، وفات کے بعد تم پکار لو جس کو چاہو، تم مسلمان ہی رہو، میں یا رسول اللہ کہہ دوں تو میں کیسے مشرک ہو جاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، دست کے معنی بازو، گیر کے معنی پکڑنا، اے غوث پاک میرا بازو پکڑو، میری مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھداروں کے لیے، عربی میں اگر ویسے لکھیں تو یا شیخ عبد القادر ہونا چاہیے گرامر کے حساب سے، مگر ہم عبد القادر کہتے ہیں، کیوں کہ یہ سماعی ہے، سنا ہوا اسی طرح ہے، تو ہم وہاں گرامر چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں سے سنے ہوئے کی نقل کرتے ہیں۔ بات سمجھیں آپ؟ جیسے بزرگ سے سنا، ہم نے زیر زبر اپنی طرف سے درست نہیں کیے، کیونکہ یہ کلام اللہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی وہ کسی کی نقل کریں۔ کلام اللہ میں تو وہی پڑھنا ہے جو کلام اللہ ہے۔ تو یہ بزرگوں کی زبان سے چونکہ ایسے نکلا ہے تو وہاں زیر زبر ویسا ہی پڑھیں گے جیسا انہوں نے سنایا۔
تو ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دو، اللہ کے لیے کچھ دو۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، تم نے غوث پاک سے مانگا، مانگنا اللہ سے چاہیے تو پھر کسی سے بھی کچھ مت مانگو۔ تم کیوں دوسروں سے مانگتے، کہیں چندہ مانگ رہے ہو، کہیں ووٹ مانگ رہے ہو، کہیں کھال مانگ رہے ہو، کہیں کیا مانگ رہے ہو، تم بھی مت مانگو۔ پھر یہ مانگنا کہاں سے؟ پھر اس میں ہیر پھیر شروع کر دیتے ہیں، تو ہیر پھیر نہیں چلیں گے، مسئلہ رہے گا، یہ ہیر پھیر کرنے سے تبدیلی نہیں ہوگی۔ دھیان سے سن لیں، ہم جب کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کیا مطلب؟ اے غوث پاک، آپ کو اللہ تعالی نے اپنے خزانے عطا فرمائے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں کچھ دو۔ اچھا، اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو پھر فقیر آپ سے آ کے مانگتا ہے اللہ کے لیے کچھ دو، کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا، اللہ کے لیے خدا را، اللہ کے لیے للہ، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو پھر جائز ہوگا، آپ سے مانگ لے تو جائز، غوث پاک سے مانگے تو کیسے ناجائز؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، قرآن میں واتقوا اللہ الذی تساءلون، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے مانگتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نام کا لے کے کھاتے بھی اور پھر غلط کرتے ہو؟ یہ ان کو آیت یاد نہیں ہے؟ تو جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو پھر تم بھی مت پکارو، پھر ہیر پھیر نہ کرو کہ جی یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے۔ آج سائنس بہت کچھ تمہیں سکھا رہی ہے، تم نے روحانیات کا انکار کیا، آج سائنس نے بتا دیا میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، اللہ والوں کی ہر بات درست ہے، جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اس کو غلط کہنا یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، ضد ہے، جہالت ہے، تم اس میں سچے ہو سکتے نہیں۔ اللہ والے پکارتے آئے ہیں، آج بھی پکار رہے ہیں، اور یہ یا کا لفظ اس پر بھی آپ کو کتنی مرتبہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کعبہ بناؤ، انہوں نے کہا، اللہ کا حکم پورا کر دیا، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تمام لوگوں میں حج کی، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، پکارو۔ اب مکہ میں 5,500 سال پہلے حضرت ابراہیم پہاڑی پر کھڑے ہو رہے، مکہ کی آبادی اس وقت کتنی تھی؟ 1000، 500، 2000، 3000، 4000۔ میں اس وقت آپ کے سامنے مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے لگا ہے مائک، آپ کے سامنے اسپیکر ہے، میرے سامنے سے یہ مائک ہٹا دیں، ادھر سے اسپیکر ہٹا دیں، میں بولوں گا، قریب کے لوگ سن لیں گے، پیچھے والوں کو آواز پوری طرح نہیں آئے گی، میں زور سے بولوں گا تو پھر میری اپنی آواز چلی جائے گی، خشک ہو جائے گی، یہی ہوگا نا۔ میں اس میں پکار رہا ہوں، آج کل آپ کے ہاں آلے آ گئے، آپ نے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ لائیو لگا دیا، دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ اب میں یہاں سے بول رہا ہوں، یہ لگے ہوئے ہیں کیمرے، پوری دنیا میں جس نے اس وقت ہم جوڑا ہوا ہے لنک، وہ میری تقریر سن رہا ہے، حالانکہ میں یہاں سے آواز لگاؤں وہاں آواز جا سکتی، مگر اس آلے نے بتا دیا پہنچ سکتی ہے۔ تو جب مادیات کا یہ عالم ہے جسے اللہ حکم دے، اللہ فرمائے کہ ان کا زبان میں بن جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کلام کر رہے ہیں اور الناس، تمام انسانوں کو حج کے لیے بلانے کا اللہ فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں مولا میرے سامنے تو میری آواز 10 کو جائے گی، 15 کو جائے گی، 50 کو جائے گی، 100 کو جائے گی۔ مکہ کی آبادی کتنی، اور پھر دنیا بھر میں انسان، کو ماں کے پیٹ میں ہے، کو باپ کی پشت میں ہے، مولا سب کو میری آواز کیسے جائے گی؟ جواب ملا آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، یہ بات جو میں سنا رہا ہوں سارے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب مسلمان کہلانے والے سب مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جتنے دنیا بھر میں موجود تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، ابھی جسم نہیں بنے تھے، سب نے آواز سنی۔
سب نے آواز سنی، اور جس نے سن کر لبیک کہا وہی حج کو جائے گا. یہ آپ کسی بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اب حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں، ان کے سامنے سب نہیں ہیں، مگر سب کو پکارا یا نہیں پکارا؟ پوچھ رہا ہوں. سارے موجود تھے یا اکثر غائب تھے؟ اکثر غائب تھے. انہوں نے پکارا. تو اب یہ کہنا جی دور سے پکارنا، نزدیک سے پکارنا، زندہ کو پکارنا، مردہ، میں نے ان سب کے آپ کو جواب دے دیے. ان کی باتوں کی یہ ہیر پھیر ہیں، کوئی حقیقت نہیں. بس خلاصہ، اللہ کے سوا کسی کو اس طرح پکارنا کہ اس کو عبادت کے لائق سمجھے، یا اس کو خود سے مددگار مانے، یا اس کو حقیقی طور پر مدد کرنے والا مانے، یا وہ کہیں کہ وہ خود سے ایسا اگر کریں گے تو جائز نہیں. اور اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر پکاریں تو منع خود حضور نے سکھایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر کوئی اس کو شرک کہتا ہے تو اس کا دماغ درست نہیں. تو فتویٰ دیتے وقت شریعت اور سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کو نہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہو سکتی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے بارے میں یا ولیوں کو پکارنے کے بارے میں اگر پڑھنا ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میرے والد صاحب کی کتاب راہ حق زیادہ موٹی نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ انہوں نے پوری طرح لکھ دیا ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے. بعد از وفات پکارنے کا بھی، قریب اور دور پکارنے کا بھی، میں نے اس کا بھی جواب مختصراً دے دیا. پکارنے والے پکارتے ہیں اور آج بھی ان کو فیضان ملتا. اچھا، اب میں سائنس کے حساب سے بھی بات کروں نا، یہ فاصلے جو ہیں، فاصلے، ڈسٹینس اور اسپیس، جگہ، یہ سائنس نے بتا دیا کہ یہ انسان کے قابو میں آ گئی ہے. اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے ہر کنارے پر بات کر لیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھ بھی لیتے ہیں، ہتھیلی میں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. سائنس نے بتا دیا. تو سائنس کو تو آج جا کے پتا چلا ہے، میرے نبی نے تو پہلے سے ہی بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء کو یہ سعادت ملی. ہمارے پیر و مرشد حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، لاہور سے جڑا والا روڈ پر شرق پور، پہلے ایک قصبہ تھا، اب اچھی خاصی آبادی کا علاقہ بن گیا. وہاں کے تاجدار حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب قبلہ کے پیدا ہونے سے سال بھر پہلے میرے دادا جان کو کہا تھا نور کی نہریں چلیں گی. پہلے ہی دادا جان، ابھی دادا جان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جب وہ مرید ہونے گئے تھے تو ان سے کہا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی. تو دادا جان کو اس وقت یہ بات سمجھ نہ آئی کہ کیا مطلب. بعد میں بتایا کسی بزرگ نے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ آپ کو ایسی اولاد دے گا کہ اس سے دین کا نور پھیلے گا، حضور کی محبت کا نور پھیلے گا. وہ حضرت شیر ربانی، انہوں نے اپنی مسجد کی ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ کلمہ وظیفہ ہے بزرگوں کا، پڑھتے ہیں سارے، مانتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کا دل جانے. ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اعتراض کرے گا تو جواب دیں گے. کوئی نہیں کرتا ہے اس کی مرضی. کوئی یا رسول اللہ نہیں پکارتا ہے تو میں فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن اگر کہے گا یہ غلط ہے پھر میں ضرور جواب دوں گا. حضرت نے یہ لکھا ہوا تھا تو ایک دوسرے مزاج کا شخص جو اپنے آپ کو وہابی کہتا تھا،
اس نے جب پڑھا تو کہنے لگا یہ شرک ہے. فتویٰ دینے میں فوراً مشین چلا دی، نہ سمجھا کہ بھئی فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے. آج کل بھی یہی حال ہے نا، لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. دیکھو تو صحیح، جانتے ہو یا نہیں ہو. اس نے یہ کہہ دیا اور لوگوں کو بھی کہنے لگا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لوگوں نے کہا چل تجھے چل لے کے چلتے ہیں حضرت میاں صاحب کے پاس. ان کی بیٹھک جو کمرہ تھا جہاں حضرت ملتے تھے، وہ اس میں چھوٹی سی ایک چھت پڑی ہوئی تھی، سیڑھیاں تھیں اوپر جیسے چھوٹی دو چھتی ہوتی ہے، اور نیچے لوگ وہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ وہاں آ کے بھی چپ نہیں رہا نا، اسی طرح بولتا رہا غلط ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اس طرح شرک سکھا رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں آتا، کوئی مدد نہیں کرتا. اب یہاں سے پکاریں گے غوث پاک بغداد میں، نہ آواز جائے گی، نہ وہ سنیں گے، نہ وہ آئیں گے. آئیں گے کیسے آئیں گے، وہ تو وفات پا گئے. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا. لوگوں نے کہا تجھے لائیں، ابھی جواب مل جائے گا. حضرت صاحب جب سیڑھیوں سے اترتے تھے تو آپ سبحان اللہ، جو جس طرح سیڑھیوں سے اترنے پڑھا جاتا ہے، یا بسم اللہ پڑھ کے آگے سبحان، اس وقت آپ نے پڑھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. عادت نہیں تھی سیڑھیاں اترتے وقت یہ پڑھنے کی، اس دن آپ نے یہ پڑھا. وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ایک دم جیسے چیخنے نہیں لگ گیا، ڈر کے مارے چیخنے لگ گیا. اس کے ناک منہ جتنے سوراخ تھے جسم میں سارے بہہ گئے، گند کر دیا اس نے سارا. حضرت صاحب واپس تشریف لے گئے، فرمایا جب یہ ٹھیک ہو جائے تو جگہ صاف کر لینا، پھر آتے ہیں. وہ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلی، لوگوں نے اس کو صاف واف کیا، کپڑے وپڑے اس کے صاف کیے، جگہ بھی صاف کی. اور تو بڑا بول رہا تھا، اچانک چیخنے لگ گیا، ہو کیا گیا؟ ان کا جب میاں صاحب اترے نا سیڑھی سے اور انہوں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو سامنے غوث پاک آ گئے، گھوڑے پہ سوار تھے، سامنے آ گئے. ان کی ہیبت سے میرا یہ حال ہو گیا. اور انہوں نے کہا ہم سنتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، مگر کوئی بلانے والا بھی تو شیر محمد جیسا ہو. یہ اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا. وہ فوراً تائب بھی ہوا، مرید بھی ہوا. تو اللہ والے سنتے، مدد کرتے. اس طرح کے واقعات ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، اور غیروں کی کتاب میں بھی ہیں. کمال تو یہ ہے نا، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. اب یہی کلمہ ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہی اسی طرح کا جملہ تھانوی صاحب نے اپنے بزرگ کے لیے لکھا، یا سیدی للہ شیئا انہو. تو تم کہہ دو تو تم مسلمان رہو، میں کہہ دوں تو میں مشرک ہو جاؤں، یہ ہو سکتا نہیں. تم نے تو اپنے اس کو پکارا ہے، وہ ہے بھی اس قابل یا نہیں؟ غوث پاک کو تو دنیا مانتی ہے، وہ تو پیروں کے پیر ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا یہ ہیر پھیر کرنا، قریب اور دور کا، زندہ اور مردہ کا، یہ ہیر پھیر ہے، اس میں کچھ دم نہیں. ورنہ قبرستان جا کے پکارتے ہو تم. اور حضور نے فرمایا جو غائب ہیں، دور ہیں، ان کو بھی پکارنے کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو مرے ہوں گے ان کے، ہمارے تو زندہ ہے نا. تو ہیر پھیر اسی لیے ان میں کوئی ہے نہیں ایسا. آپ نے شاہ ہمدان کی بات سنی ہوگی. شاہ ہمدان جن کی برکت سے کشمیر میں اسلام پھیلا. یہ حضرت سیدی شاہ ہمدان امیر کبیر ہمدانی، مزار تو ان کا وہاں ہے سینٹرل ایشیا میں، مگر زیارت گاہ کشمیر میں بھی ہے، مقبوضہ کشمیر، اللہ اس کو آزاد فرمائے. وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی اس علاقے میں، ٹھنڈا مقام تھا، پہاڑی علاقہ، لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر. ان عیسائیوں نے قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی. وہاں مسلمان بھی تھے. مسلمانوں نے جا کے جب تبلیغ کی، علماء تھے، تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے ان مسلمان علماء کو بلا لیا دربار میں، اور سوال پر سوال کرنے لگا. وہ جواب دیتے رہے.
تو کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہیں پوچھا، جو جواب دیا، ان کا تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو تمہارے اندر یہ بتایا جاتا ہے تم ایسا ایسا، مردے زندہ کر کے دکھاؤ۔ علماء تھے، ان سے کہا کہ مردے زندہ کر کے دکھاؤ، ورنہ تم سب کو مار دوں گا، یہاں سے نکال دوں گا، تمہیں یہاں تبلیغ کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان علماء نے ٹائم مانگا، ہمیں کچھ مہلت دو تو ہم تمہاری یہ بات پوری کر دیں گے۔ ان کو اس نے چھوڑا نہیں، قید میں رکھا۔ وہ علماء تھے، اللہ والے تھے، دعا کرتے رہے، مولا یا تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کی بات پوری کر دیں، ورنہ ایسا کوئی بھیج دے جو اس کی بات پوری کر دے تاکہ تیرے نبی کا دین سچا ہو جائے۔ مسئلہ ہماری عزت کا نہیں ہے، مسئلہ تیرے دین کی عزت کا ہے۔ انہوں نے دعائیں کی، ادھر جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی، بادشاہ نے بلا لیا دربار میں، کہنے لگا تیار ہو۔ اچانک اسی وقت اس دربار میں اچانک حضرت امیر کبیر ہمدانی پہنچ گئے۔ علاقہ آپ کا پتہ نہیں کہاں تھا، کس جگہ تھے، لیکن اچانک دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا ایک نہیں جتنے بول زندہ کر کے دکھاتا ہوں، ایک نہیں جتنے۔ وہ سارے علماء بھی خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اپنا بندہ بھیج دیا۔ قبرستان لے گئے، فرمایا اشارہ کرتے جاؤ میں زندہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ کی عطا سے کشمیر میں انہوں نے اسلام پھیلایا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو پکارا، مدد ملی یا نہیں ملی؟ اونچی آج بھی ملتی۔ ان کے لیے فاصلے نہیں ہیں، یہ فاصلے ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ یہ اسپیس اور ڈسٹنس بندے نے قابو کر لیا، ٹیلی فون آپ کا جناب فاصلے ختم کر رہا ہے، سب کچھ۔ تو روحانیات کے لیے بڑا درجہ ان کا، آپ ایک قدم سمجھیں کہ اگر بغداد سے غوث پاک آنا چاہیں تو ایک قدم ہے۔ ان کو یہ نہیں کہ بہت یہ 2000 میل کا سفر ہوگا، ان کے لیے ایک قدم ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور یہ بات غیروں کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت قضیب البان موصلی ایک بزرگ تھے، ان کو ایک ہی وقت میں کئی جگہ دیکھا جاتا تھا۔ ابھی دیکھا تو بغداد میں ہے، اسی وقت کوفے والا کوفے میں دیکھ رہا ہے، شام والا شام میں دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو طاقت دے وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو یہ ساری کائنات کا نظام رب کے پاس، رب اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے، کمال دیتا ہے، ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ مگر اس کے باوجود، بے پناہ کمالات کے باوجود بھی ہم اللہ کے کسی بندے کی عبادت، نہ زندہ کی نہ مردہ کی، نہ قبر کی نہ شخص کی نہ کسی چیز کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اونچی یہ مورتیاں جو لوگوں نے بنا لی اپنے ہاتھوں سے، ان کو خدا کا شریک بنا دیا، یا وہ یہ ان کے کام ہے، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق، وہ بت پرست ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔ اللہ جیسے ہم ان کو حبیب مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ حبیب مانتے ہیں، شریک۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے شریک مانتے نہیں ہیں اور شریک ماننے میں مزہ بھی نہیں ہے۔ ہم شریک مانتے بھی نہیں اور شریک ماننے میں مزہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی دو افراد شریک ہوں، پارٹنر ہوں، تو کہے گا اتنا تیرا اتنا، اس میں تیرا میرا کی باتیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ اتنا تیرا ہے اتنا میرا ہے۔ اور حبیب کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جہاں محبت ہوتی ہے، محبوب سے محب کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ وہ کہتے تھے شریک ماننے میں مزہ بھی نہیں ہے، ہم شریک مانتے بھی نہیں، اس میں مزہ نہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں؟
حبیب اور حبیب سے جب حبیب مانے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اب پڑھو شعر. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. کیوں مالک کہوں گا کہ آپ مالک کے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں، محب اور حبیب میں نہیں ہوتی ہیں. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے شریک، خدا جیسے، خدا کے ٹکڑے نہیں ہیں. تو اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. چونکہ یہ آیت آئی تو میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر وضاحت کی. اگر کوئی قبر پر جاتا ہے، جا کر یہ کہتا ہے کہ آپ دو، کہتے ہیں دیکھو تم خدا سے نہیں مانگتے ہو، بندوں سے مانگتے ہو. تو بندوں سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کو 3 طریقے بتا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنے وہ سن لیں. ہم مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اللہ کی رحمت کا مقام سمجھ کر کہ وہ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہے. اللہ والا وہاں ہے، تو جہاں اللہ والا ہو وہاں اللہ کی، تو وہ مبارک جگہ ہے. اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہوگی. اس کا ثبوت قرآن سے دے دیتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، پرورش کا ذمہ لیا تھا حضرت زکریا نے. وہ ان کے ماموں بھی ہوتے تھے، کھانا پینا لاتے تھے. ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، حضرت مریم کو بھوک لگی، اللہ نے جنت سے پھل بھجوا دیے، فرشتہ لے آیا، قرآن میں ہے پورا. حضرت زکریا جب پہنچے تو دیکھا وہاں بے موسم پھل، وہ پھل جن کا موسم نہیں تھا. تو پوچھا یہ کدھر سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے آئے ہیں. اب قرآن کے الفاظ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہاں اللہ کی رحمت آئی ہے تو یہ جگہ قبولیت کی ہو گئی. تو قرآن سے پتا چل گیا اللہ والے کی جگہ قبولیت کی جگہ ہے. پہلی بات، ہم مزارات پر جا کے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے، رحمت کا مقام. دوسری بات، دعا ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں، دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں، اس کے پاس جا کر کرتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا کر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، برکت والی جگہ، اور اس کو وسیلہ کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا ہے، اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری، اس بندے سے اگر آپ کی نسبت پوری ہو اور آپ کو مسئلہ صحیح معلوم ہو تو اس کو یہ کہنا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، میری حاجت اللہ نے تیرے سپرد کی ہے، تو اللہ سے میرا یہ کام کروا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خود سے کرتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی خواجہ میرا یہ کام کر دو، تو کیا مطلب اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے میرا یہ کام. وہ نہیں کہتا کہ خواجہ خود سے کرتے ہیں. خواجہ کو خواجہ کس نے بنایا ہے؟ داتا کو داتا کس نے بنایا ہے؟ غوث کو غوث کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم نے کب کہا کہ یہ خود سے؟ تو یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے. اگر آپ کو واقعی تعلق ہے اور آپ مسئلہ جانتے ہیں، آپ ان سے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا
کہ میں اجمیر شریف گیا تو بڑا ہجوم عرس کا موقع تھا، تو میں نے خواجہ صاحب کی روح سے کہا یہ اتنا رش کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو بھیجا ہے، میں نے نہیں بلایا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اور اللہ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہیں، حاجتیں ان کی اللہ نے میرے سپرد کی ہیں۔ تو پتہ چل گیا مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ۔ تو یہ ذریعہ بنتے ہیں، اور ذریعے کو جو نہیں مانتا تو وہ بغیر ذریعے کے کوئی کام تو کر کے دکھائے۔ سارے کام ذریعوں وسیلوں سے کر رہے ہیں، خود کریں تو جائز، ہم اللہ والوں کا وسیلہ ذریعہ کہہ دیں تو ان کو پسند نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت اونچی۔ اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ کہتے ہیں تم مزاروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت کی نیت سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں تم سلام پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ باندھتے ہو، میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد تم بھی تو ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھتے ہو۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود و سلام۔ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر نیت عبادت کی نہیں ہے تو اس کو عبادت کہنا ظلم ہوگا۔ یاد رہے بعض صورتیں ہوتی ہیں، شکل ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کے قدم چومتے ہوئے سجدے کی شکل ہوگی، مگر نیت عبادت کی نہیں ہے تو اس کو غلط کہا جا سکتا۔ کچھ کام ہیں جو جھکے بغیر ہو نہیں سکتے۔ مجھے اپنے باپ کو جوتا پہنانا ہو، ماں کو جوتا پہنانا ہو، یا ان کے پاؤں دھونے ہو تو جھکے بغیر ہوگا؟ تو وہ مقصد جھکنا نہیں ہے، وہ کام جھکے بغیر نہیں ہو رہا اس لیے جھکا ہوں، مقصد ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے نصیب، ان کے مقدر، انہوں نے اپنے ذمے خود ڈیوٹی لگا دی تھی۔ حضور جب مسجد میں آتے وہ حضور کے قدموں سے مبارک جوتیاں لے لیتے، ایک اپنی دائیں آستین میں ڈالتے، ایک بائیں آستین میں ڈالتے۔ جب حضور تشریف لے جاتے وہ قدموں میں بچھا دیتے تھے، اور ان کو پسند تھا ان کو حضور کی مبارک جوتیوں والا کہہ کے پکارا جائے، صاحب النعل کہا جائے، ان کو یہ پسند تھا۔ ان کا نام کوئی لیتا تھا ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، ان کو صاحب النعل کے حضور کی مبارک جوتیوں والا کہتے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ فارسی میں اسے کفش بردار کہتے ہیں نا، کفش جوتی کو کہتے ہیں، جوتی اٹھانے والا، تو وہ اس سے خوش ہوتے تھے۔ تو وہ جھکے یا نہیں جھکے؟ مقصد جھکنا تھا، مقصد جھکنا، مگر وہ کام جھکے بغیر۔ میں نے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے پورا۔ تو اب جو لوگ نہیں جانتے اور فتویٰ لگاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے نبی سے وہ کام ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب سورج کو مغرب سے کون نکالے گا؟ اللہ۔ کون نکالے گا؟ میرے نبی نے اشارہ کر کے پلٹایا یا نہیں پلٹایا؟ اب کوئی یہ کام دیکھ کے کہے کہ نہیں یہ تو کام اللہ کا ہے، نبی تو نبی سے ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا محبوب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، تاکہ تمہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا بیٹا نہ کہہ دے۔ تو نبی بندے ہیں، خدا کے شریک نہیں ہیں، اور ہم کسی نبی ولی کی پوجا پرستش کرتے، اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ تو یہ میں نے چونکہ آیت آئی تو میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی، حالانکہ دلائل صرف اسی پہ بیان کروں، 2-3 جمعے آپ کو لگا کے دور سے پکارنا، بعد از وفات پکارنا، یہ سارے جواب انہی کی کتابوں سے دے دوں جو اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہو میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لیجئے گا، اس میں میں نے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوجو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ تجھ پر عذاب ہوگا، یعنی جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرے گا اس پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟
عذاب. ابھی تو یہ لوگ، میں نے کہا نا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی باتیں کی، ورنہ میرے پاس الزامی سوال بہت ہے. الزامی سوال کا مطلب کہ جو وہ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہوں کہ تم جو یہ کر رہے ہو تو اس کا کیا مطلب. ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، مگر انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے خام خواہ لوگوں کو اللہ والوں سے دور کرنے کی. کیوں کہ جو اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے ہم اللہ والوں سے وابستہ رہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروان کار، اپنے پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے. اب آیت میں نے پڑھ دی ہے، کتنا بیان کروں، کیسے بیان کروں، ذرا تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، باقی تفصیل پھر بعد میں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا حکم سب کے لیے ہے. اللہ کا حکم اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے لوگوں کو بھلائی کے لیے پکارتے بلاتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. آپ کے ہاں کہاوت ہے دوسروں کو نصیحت اور اپنے لیے فضیحت. یہ آپ کے ہاں بھی کہاوت. کچھ کہتے ہیں جی مسئلے سنانے کے لیے ہی رکھے ہوئے، عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں. اس طرح کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی. دھیان سے سن لیں مسئلہ، اللہ کا حکم سب کے لیے ہے. اللہ کا حکم جیسا کہ جتنی تفصیل اس کی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ، عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں نا آپ کے، عشیر آپ کے کنبے والے، خاندان والے جو زیادہ قریب ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے. اب یہاں سے جو بات میں نے کرنی ہے آج ابتدا میں، باقی تفصیل بعد میں. کوئی چھوٹا بڑے کو کچھ کہہ دے تو آگے سے کہتے ہیں اپنی عمر دیکھی ہے، بڑوں کو ٹوکتے ہو، شرم نہیں آتی. ہم یہ کہتے سنتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں شریعت کا حکم اگر کوئی چھوٹا بتا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، تو ہم اس کو عمر نہیں گنوائیں گے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہنے کا انداز اچھا ہو، ادب والا ہو. چھوٹا بھی کہے گا تو اس کا حق ہے کہنے کا اگر وہ جانتا ہے. اس کو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو برا نہیں منایا جائے گا. ہمارے امام اعظم، امام الائمہ، اماموں کے امام، ائمہ جمع امام کی، کاشف الغمہ، اندھیرے دور کرنے والے، سراج الامہ، پوری امت کے لیے آفتاب کی طرح. نام ہے نعمان. کیا نام ہے؟ نعمان نام ہے، نعمان بن ثابت، کوفہ کے رہنے والے، مشہور ہیں اپنی کنیت سے ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. مدینہ جاتے تھے، جا کر حضور کے روضے پہ کہتے تھے اے رسولوں کے امام آپ کو سلام. قبر رسول سے جواب سنتے تھے، آواز آتی تھی اے مسلمانوں کے امام تجھ کو بھی سلام. وہ امام اعظم ابو حنیفہ. بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے. آپ کے علاقے کو اعظمیہ کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کا مزار شریف وہاں موجود ہے. بازار میں آپ گزر رہے تھے، بارش ہوئی تھی، زمین پر پھسلن، بارش ہو جائے پانی مٹی مل کے پھسلن ہو جاتی ہے.
تو ایک بچہ تیزی سے جیسے دوڑنے کی کیفیت، بھاگنے کی کیفیت، اس طرح اس میں چل رہا تھا. امام صاحب کو بچہ بچہ جانتا تھا. جب وہ آپ کے قریب سے گزرا آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے، سنبھل کے چلو پھسل جاؤ گے. وہ رکا، اس نے امام صاحب کو دیکھا کہ کس نے یہ کہا ہے. جانتا تھا یہ امام صاحب، پورا بغداد جانتا تھا. اس لڑکے نے جواب دیا میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ پھسل گئے امت پھسل جائے گی. امام صاحب اس کا یہ جواب یاد کر کے رویا کرتے تھے. فرماتے تھے میرا ایک استاد وہ بھی، اس نے مجھے ایسی نصیحت کی. تو آپ اندازہ کریں ہم لوگ کس پتہ نہیں گھمنڈ میں ہیں، سمجھا ہوا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خود بھی اللہ سے ڈریں، دوسروں کو ڈراتے ہیں تو خود بھی ڈریں. آج کل حال الٹا ہو گیا، بس دوسروں کے لیے فتوے ہیں ہمارے پاس، دوسروں کے لیے ہم جج بنے ہوئے ہیں، اپنے لیے وکیل بنے ہوئے ہیں. نہیں میں نے اس لیے کیا تھا، یوں ہو گیا تھا. دوسرے کے ہاں تم کیا سمجھتے ہو، مجھے معلوم نہیں تم نے. ہمارا یہ انداز ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے؟ محبوب جو قریبی رشتہ دار ہے نا، قریبی رشتہ دار، ان کو ڈراؤ. تو پتہ چلا آپ کے قریبی رشتہ دار جتنے آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے قریب ہیں یا آپ کے رشتے میں ہیں، ان کو بھی اللہ کا حکم سنانا، آواز نہیں آئی، چاہیے. ان کو اللہ کا حکم سنانا، ڈرانا، اللہ رسول کا حکم انہیں بتانا چاہیے. نہیں معلوم بتائیں. اگر کوئی آگے سے کہہ دے رکھو اپنی حدیث اپنے پاس، اس طرح کہنے سے وہ کفر تک چلا جاتا ہے. کوئی کہہ دے ساری آیتیں کیا میرے لیے، جا کے سنا لینا باہر لوگوں کو، یہاں میرا حکم چلے گا. اس طرح کی باتیں کرنے والے کفر تک چلے جاتے ہیں. کوئی اگر آپ کو سچی صحیح بات سنائے تو شکر کریں کوئی سنا رہا ہے، نہ ہوگا تو کہاں سے ملے گی آواز. تو شکر کریں کہ کوئی سنا رہا ہے. بچہ ہو بڑا ہو اگر وہ بتا دے تو اس میں یہ نہیں چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، بات سچ ہو اور صحیح انداز میں ہو. اب لٹھ مارنے والا ہوگا تو اگلا ضد پہ ہی آئے گا نا. تو نصیحت یا تبلیغ بھی کی جائے تو انداز اچھا ہونا چاہیے. انداز آپ کا بیٹا ہے بگڑ گیا، آپ اسے کہیں گے ڈنڈا پکڑ کے تو وہ نہیں سنے گا. پیار سے سمجھائیں. ہاں جہاں سختی کرنی پڑے سختی کریں، مگر آپ نے اسے مسئلہ بتانا ہے، شریعت کا حکم بیٹی کو سنانا ہے، بیٹے کو سنانا ہے، تو طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ صرف بعض مرتبہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں، جلاد بن کے حکم دے دیتے ہیں، اگلا سنتا ہی نہیں ہے، نصیحت کا اثر بھی نہیں. اور پھر خود ہمارا حال، اب باپ خود سگریٹ پی رہا ہے بچے کو روک سکے گا؟ اونچی. وہ خود جناب غلط کام کر رہا ہے بچوں کے سامنے تو بچوں کو روک سکے گا؟ تو یہی بات. تو پہلا حکم کیا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. ہے الاول فالاول، پہلے جن کا جو جتنا زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. ہم لوگ ساری دنیا کو سناتے رہتے ہیں اور گھر میں حال ہی نہیں پتا. اور اللہ ماشاء اللہ سب کا حال ایک جیسا. اکثر تبلیغ کرنے والے یا دوسرے لوگ ان کے اپنے گھروں کا حال زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو لگے ہوئے باہر، اندر کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا برائیاں کیا کیا بیماریاں. تو ہمیں وہ رشتہ دار جو زیادہ قریب ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ میں خود غافل ہوں، پہلے میں نمونہ بنوں. میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کو نماز کے لیے کہوں، یہ کہوں کہ میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں مگر تم پڑھو، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے. خود اپنے آپ کو مثال بنائیں.
انسان کے لیے یہی حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو بتایا، اللہ کا حکم سنایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا حکم سننا سنانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ابھی تو میں نے صرف آپ کے سامنے بات کی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہاں آپ نے کل سنا ہوگا. آپ کے ایک وزیر صاحب کو وہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ یہ کام شریعت کے مطابق نہیں، تو وزیر صاحب آگے سے پھٹ پڑے. انہوں نے سنانے والوں کو کہہ دیا کہ ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہے. تو یہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ویسے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کوئی شریعت کی بات سنائے تو آگے وزیر آگے سے پھٹ پڑے. تو ایسے پھٹ پڑنے والے کا انجام پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کا حکم سن کے آگے سے غلط باتیں کرے، منفی باتیں کرے. جواب تو علماء دیں گے اور دیتے رہتے ہیں، مگر کوئی ان کو لگام دینے والا نہیں. وہ اگلوں نے شریعت کا حکم سنایا، تم کہو کہ جی ہمیں اگر پہلے نہیں پتا تھا اب پتا چل گیا، مہربانی. وہ آگے سے بکواس کر رہے ہیں. تو یہ جو ایسا کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ پکڑ ہوتی ہے، بہت پکڑ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند بنائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ہفتہ آپ کے سامنے جیسا گزرا آپ نے دیکھا، پوری دنیا میں مسائل پیدا ہو گئے تھے. ایران کے ایک جنرل کو امریکیوں نے مار دیا. ایران نے جواباً امریکی اڈے پر حملہ کر دیا. خبریں جتنی ٹی وی پر آئیں، اخباروں میں آئیں یا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہوئیں، اللہ جانے اصل معاملہ کیا ہے. مجھے تو ایک کھیل لگا. کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں، نورو کشتی ہے طے شدہ جو ہوتی ہے نا پہلے سے کہ تم نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اسلام اور مسلمان اگر حق سے وابستہ نہیں ہوں گے، اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹیٹی، اپنی پہچان، ریکگنیشن جس کو کہتے ہیں یا ریکگنائزیشن کہتے ہیں، اس حوالے سے اگر آج اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ درست نہیں ہوگا، دنیا آپ سے اسی طرح کھیلتی رہے گی. کچھ لوگوں کو شوق ہے. مجھے یہ بتا دیں، اگر آپ کی معلومات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں گزارے. کتنی جنگیں ہوئیں؟ 84. کتنی جنگیں؟ 84 جنگیں ہوئیں. مقتولین جو قتل ہوئے ان کی تعداد کسی کو معلوم ہو تو بتائے. ایک صاحب نے 700 کہا. تقریباً 1100. تقریباً 84 جنگیں. مقتولین کتنے؟ اونچی 10 سال میں. امریکہ نے ہیروشیما پر بم گرایا، کتنے مرے؟ ویتنام میں جنگ کی، کتنے مرے؟ ان کی جنگوں کی تعداد اور مقتولین کی تعداد گنو گے تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں جائے گی. کتنے میں؟ پھر بھی دہشت گرد مسلمان کو کہیں گے، ان کو نہیں کہیں گے. اس امریکی حکومت نے کتنے لوگوں سے جنگ کی ہے، کتنوں کو ناحق مارا، کہاں کہاں. کوئی ان کو دہشت گرد نہیں کہتا. لیکن مسلمان کوئی کام جہاد کے لیے کر رہا ہے، آزادی کے لیے کر رہا ہے، اس کو دہشت گرد. ہم کب اپنے آپ کو پہچانیں گے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم پر کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہماری آواز ایک نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہیں اکثر کا لباس دیکھو،
مسجد میں ننگے سر آتے ہیں، ٹیلی فون بند نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے فون بند نہیں کرتے، روضہ رسول پہ فون بند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں غیروں کا لباس پہننا عام ہے، غیروں کے تہوار منانا عام ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے یونیورسٹی میں ہولی کھیلی جائے، مسلمان وہ ساری نیو ایئر نائٹ کے نام پہ نیا سال ہے استقبال کرو، دعاؤں سے کرو، کو اچھائی سے کرو، گولیاں مار کے فائرنگ کر کے شرابیں پی کے کرتے، اور پھر کہیں کہ جی ہم پس کیوں رہے ہیں؟ تو اسی لیے پس رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اسلام کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم نے نہیں سمجھے، مسلمان ہونا کس کو کہتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھے۔ جب تک ہم مسلمان تھے دنیا پر ہمارا رعب تھا، آج ہم دوسروں کے رعب میں ہیں، کیوں؟ یہ ہمیں پہچاننا ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں جو حکمران ہیں موجودہ، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی پناہ۔ یہ وزیر اور یہ لوگ جس طرح کے بولی بول رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے گا۔ اگر ہم سچ نہ بولیں تو میں یہ آواز آپ سب کو پہنچا رہا ہوں، ان حکمرانوں سے کہو اپنے آپ کو درست کر لیں، جو غلطیاں کی ہیں ان پہ توبہ کر لیں، جو لفظ تمہارے کہنے کے نہیں ہیں تمہیں کہنے کی ضرورت۔ وزیر اعظم نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ بولا، آج تک توبہ نہیں کی ہے، توبہ نہیں کی ہے اس نے۔ کہاں اس کے چرچے تھے اور آج کیا حال ہو رہا ہے اس کو۔ اب کل آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکون قبر میں ملے گا، تو نے کنٹینر پہ 126 دن کیوں نعرے دعوے کیے تھے؟ کہاں گئے تیرے دعوے؟ آج غریب سے تم نے لقمے چھین لیے ہیں، بد دعائیں لے رہے ہو۔ سنو حکمرانوں، ہمیں حکومت سے، ہمیں کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، مگر یہ فقیر خادم دین ہونے کی حیثیت سے تمہیں وارننگ دے رہا ہے، توبہ کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، توبہ کرو۔ اور ان ٹیم کو جو بولتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دو، شریعت کے بارے میں ان کا بولنے کا کوئی حق نہیں، ان کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں۔ اور باقی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام، ہوش میں آئیں، ہم طاقت بنیں، ہمیں مطالبہ نہ کرنا پڑے، ہمیں اپیلیں نہ کرنی پڑے، ہم کر کے دکھائیں، اور ہمارے سامنے کسی کو ہمارے خلاف کی جرأت نہ ہو۔ کب ہوگا؟ جب ہم نبی پاک کے سچے غلام بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے پکے غلام مصطفیٰ بنے اور شریعت کے پابند بنے۔ ہم لوگ شریعت کے پابند نہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہی دیکھ لو، ہمارے ہاں شادی پہ ہوگا جی مہندی ہو رہی ہے، شریعت یاد نہیں ہے، مائیوں ہو رہا ہے، شریعت یاد نہیں، ڈانڈیا ہو رہا ہے، شریعت یاد نہیں، ڈھولکیاں ہو رہی ہیں، شریعت یاد نہیں، ہمارے فنکشن ہو رہے ہیں، شریعت یاد نہیں، نکاح ہو رہا ہے تو مہر پہ جی مہر فاطمی، وہاں شریعت یاد آ جاتی ہے۔ باقی سب جگہ جوڑے بن رہے ہیں جی، 1,00,000 روپے کا جوڑا ہو، 2 لاکھ کی انگوٹھی ہو، 6 لاکھ کا یہ ہو، وہاں کوئی شریعت یاد نہیں ہے۔ ہاں مہمان نہیں آئے، کھانا بچ گیا تو یتیم خانے بھجوا دو، پہلے صدقہ دیا ہے کوئی؟ یہ اتنے فنکشن شریعت میں کہاں سے نکال لیے؟ شریعت میں تو صرف نکاح اور ولیمہ ہے، باقی یہ تم نے کہاں سے نکال لی ہے؟ وہاں شریعت یاد نہیں، بچے کی سالگرہ شریعت یاد نہیں ہے، سفر پہ جا رہے ہیں دنیا کے دورے پہ شریعت یاد نہیں۔ اور وہ لوگ جن کو میلاد کے موقع پہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، ان موقعوں پہ کیوں نہیں یاد آتی؟ تو یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں ہمیں درست کرنی ہوں گی، میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگ سب غافل ہیں، میرا حال آپ سب سے زیادہ برا ہے، میں آپ کو کیا کہوں، لیکن بتا رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی وعدہ کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور اپنے آپ کو نبی پاک کا سچا غلام بنائیں گے۔ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ لیڈر،
نہ یہ دوسرے، وہاں سرکار آئیں گے، انہوں نے منہ پھیر لیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے، تو ان کے تو بن جائیں، ان کے تو وفادار رہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی رحم کرے اس ملک پر، بڑی قربانیاں دے کے لیا ہے، ایسے نہیں ملا ہے۔ اور جن کو آج آزادی چاہیے، کشمیریوں کا حال دیکھو، 70 سال سے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان کو آزادی ابھی تک نہیں ملی، ہمیں ملی اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ فلسطینیوں کا حال کیا ہے، ان سے ان کا وطن چھن گیا، ان کے گھر چھن گئے، ان کی جائیداد چھن گئی، اور ہم شاید نشے میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ پہلے بھی اعلان کیا تھا، فیضان اشرف